اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین گرامی قدر، ہم اپنی علماء پاک و ہند سیریز کی 3 ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی آج کی یہ چوتھی ویڈیو علامہ طالب جوہری اعلیٰ اللہ مقامہ کے حالات زندگی پر تیار کی گئی ہے۔ علامہ طالب جوہری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، علامہ طالب جوہری عالم اسلام کے ایک بلند پایہ خطیب، مفسر قرآن، فلسفی اور شاعر تھے۔ آپ کے والد علامہ مصطفیٰ جوہر غیر منقسم ہندوستان کے بلند پایہ خطیب، مفکر، فلسفی، مصنف اور مناظر تھے۔ علم کلام میں آپ کے پائے کا کوئی عالم پورے بر صغیر میں نہیں تھا۔ ایسے گرامی قدر عالم کے گھر میں علامہ طالب جوہری نے 31 اگست سن 1939 یعنی 1939 کو بھارتی شہر گورکھپور میں آنکھ کھولی۔ آپ کا نام ابو طالب اور تاریخی نام جمشید رضا رکھا گیا۔ گورکھپور میں علامہ طالب جوہری کی پیدائش کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کے نانا کی ملازمت گورکھپور میں تھی، اس لیے علامہ صاحب کا مقام ولادت گورکھپور ہے۔ علامہ طالب جوہری کے دادا حکیم محمد مسلم پیشے کے اعتبار سے حکیم تھے اور ذاتی دواخانہ چلاتے تھے۔ علامہ طالب جوہری کے والد مصطفیٰ جوہر قصبہ بھاگلپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھاگلپور کے ایک انگلش میڈیم سکول میں حاصل کی، پھر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے والد نے انہیں سلطان المدارس لکھنؤ بھیج دیا، جہاں وہ کئی سال تک علوم دینی حاصل کرتے رہے۔ پھر سن 1923 میں مولانا محمد باقر نے مدرسہ عباسیہ کی بنیاد رکھی اور مولانا مصطفیٰ جوہر کو اس مدرسے کا نائب پرنسپل مقرر کیا۔ ناظرین، علامہ طالب جوہری کا خاندان ان کی پیدائش سے پہلے ہی بھاگلپور سے پٹنہ شہر منتقل ہو گیا تھا۔ علامہ طالب جوہری کے والد بزرگوار نے ان کی تعمیر شخصیت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کے دل میں حصول تعلیم کی آتش شوق بھڑکا دی۔ جتنی کتابیں پڑھتے رہے، اتنی ہی یہ آگ دل کے آتش کدے میں بھڑکتی رہی۔ تقسیم پاک و ہند کے بعد مولانا مصطفیٰ جوہر کا خاندان سن 1949 میں یعنی 1949 میں پاکستان ہجرت کر کے آ گیا اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ شروع میں نور باغ مسافر خانے میں چند ہفتے قیام کیا۔ اس مسافر خانے کے منتظم حاجی غلام حسین جیٹھا بھائی گوکل تھے۔ پھر یہاں سے اپنے کسی عزیز کے ہاں رہائش اختیار کی اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے آپ رضا حسین ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ رضا بلڈنگ مولجی اسٹریٹ کھارا در میں قیام پذیر ہوئے۔ علامہ طالب جوہری کے والد اور ان کے خاندان کا یہ قیام سن 1953 تک رہا۔ بعد میں ناظم آباد نمبر 1 میں واقع اپنے ذاتی مکان میں منتقل ہو گئے۔ جوش ملیح آبادی نے اپنی کتاب یادوں کی بارات کے قلمی نسخے میں علامہ طالب جوہری کے خاندان کو سید تحریر کیا۔ یہ قلمی نسخہ ڈاکٹر ہلال نقوی نے مرتب کیا اور اس کے حاشیے پر ڈاکٹر ہلال نقوی لکھتے ہیں کہ جوش صاحب نے علامہ محمد مصطفیٰ جوہر کو سید لکھ کر یاد کیا ہے، جبکہ قبلہ جوہر صاحب کے صاحبزادے علامہ طالب جوہری کا بیان ہے کہ وہ نسلاً صدیقی ہیں۔ اس وضاحت کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوش صاحب سے غلطی ہوئی ہے، تاہم کچھ حضرات نے بڑے ثبوت کے ساتھ علامہ صاحب اور ان کے خاندان کو سادات میں شمار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام عمر علامہ صاحب کے والد اور خود علامہ صاحب نے اپنے نام کے ساتھ سید کا اضافہ نہیں فرمایا۔ ناظرین، ہجرت کے بعد مولانا مصطفیٰ جوہر کا خاندان پاکستان آیا تو مولانا صرف اپنا کتب خانہ، استعمال کے چند برتن اور پہننے کے لیے کپڑے ساتھ لائے۔ مولانا مصطفیٰ جوہر اپنی عمر کے ڈھلتے حصے میں اپنی بینائی سے محروم ہو چکے تھے، پھر بھی حافظہ اس قدر پختہ تھا
کہ کتب خانے میں موجود ہزاروں کتابوں میں درج ہزاروں حوالے انہیں جلد، صفحہ اور سطور کی ترتیب کے ساتھ ازبر تھے۔ کراچی میں علامہ طالب جوہری اپنے والد کی تربیت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ سرکاری اسکول میں بھی پڑھتے رہے۔ پھر سن 1955 میں اسلامی علوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے والد کے ہمراہ نجف اشرف عراق چلے گئے۔ والد نے ان کے حوزہ علمیہ میں داخلے اور رہائش وغیرہ کا انتظام کروایا اور اپنی نگرانی میں تعلیمی انتظامات کروائے، اور مولانا حکمت حسین کو پابند کیا کہ وہ علامہ طالب جوہری کا خیال رکھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی اعلیٰ اللہ مقامہ کی وفات کے بعد نجف اشرف کی مرجعیت آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی کے پاس آ چکی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ نجف اشرف کا حوزہ علمیہ صدر اسلام کی درسگاہوں میں سے ہے۔ نجف اشرف میں آپ نے اس دور کے سب سے بڑے عالم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی کے زیر انتظام حوزے میں داخلہ لیا۔ وہاں آپ آیت اللہ شہید باقر الصدر کے شاگرد رہے۔ اسی دوران علامہ طالب جوہری کئی دروس میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے ہم جماعت بھی رہے، حالانکہ سید علی سیستانی ان سے 17 سال سینئر تھے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی بھی نجف اشرف میں علامہ طالب جوہری کے ہم مکتب رہے۔ نجف اشرف سے پاکستان واپسی کے بعد علامہ طالب جوہری صاحب نے بطور عالم دین اور مفسر قرآن اپنی شناخت بنانا شروع کی، اور 1980 کی دہائی میں پی ٹی وی کے مشہور زمانہ پروگرام فہم القرآن کے ذریعے قرآن کے معانی و مطالب اپنے منفرد لب و لہجے میں اس طرح بیان کیے کہ سننے والا اگر ایک معمولی علمیت کا حامل شخص بھی ہو تب بھی اللہ کے کلام کا پیغام اس کے سینے میں گھر کر جائے۔ ناظرین، علامہ طالب جوہری سن 1965 میں نجف اشرف سے اجتہاد کی سند لے کر کراچی واپس آئے۔ 1965 کے بعد متعدد مرتبہ گھر تبدیل کیے اور کھارا در، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، اور آخرکار 19 جون 1992 کو انچولی کے مکان فیڈرل بی ایریا میں منتقل ہوئے۔ اکتوبر 1966 میں مولانا طالب جوہری کی شادی سید علی رضا کاظمی کی دختر سیدہ مہر النساء کاظمی سے انجام پائی۔ سن 1966 میں ہی علامہ طالب جوہری نے اردن کے سفارت خانے میں 15 ماہ تک عربی سے اردو اور اردو سے عربی زبان کے ٹرانسلیٹر یعنی مترجم کے طور پر بھی ملازمت کی، جس کی تنخواہ اس وقت 700 روپے مقرر کی گئی۔ سفارت خانے کا مینیجر امین سعیدی آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے علامہ کو پیشکش کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اردن چلے آئیں، جہاں آپ کی تنخواہ اس قدر ہوگی کہ آپ معاشی طور پر بہت مستحکم ہو جائیں گے۔ علامہ نے گھر آ کر اس پیشکش کا ذکر اپنے والد علامہ مصطفیٰ جوہر سے کیا۔ والد نے کہا کہ اگر آپ اردن چلے جائیں گے تو اس تعلیم کا کیا ہوگا جو آپ نے نجف اشرف سے حاصل کی تھی۔ علامہ طالب جوہری اپنے والد سے اسی جملے کی توقع رکھتے تھے، لہٰذا اس کے بعد دوبارہ کبھی اردن کے سفارت خانے نہیں گئے۔ علامہ نے اپنی زندگی کی پہلی مجلس محمدی ویلفیئر سوسائٹی کے ہال میں پڑھی۔ علامہ صاحب کو نجف اشرف سے آئے ہوئے چند سال ہوئے تھے اور ابھی باقاعدہ مجالس پڑھنے کا آغاز نہیں کیا تھا۔ محمدی ویلفیئر ہال میں ریڈیو پر علامہ رشید ترابی کی مجلس چلا کر حاضرین کو سنوائی جاتی تھی۔ محمدی ویلفیئر سوسائٹی کے منتظم سلیمان رحمانی نے علامہ طالب جوہری سے درخواست کی کہ علامہ رشید ترابی کی ریڈیو پر مجلس ختم ہونے کے بعد آپ حاضرین سے تھوڑی دیر خطاب فرمائیں۔ لہٰذا علامہ نے قبلہ رشید ترابی کی مجلس ختم ہونے کے بعد حاضرین سے مختصر خطاب کیا اور کچھ فضائل اور مصائب بیان کیے۔ اس مجلس کو حاضرین نے بہت پسند کیا۔ پھر جب 1975 میں نشتر پارک میں چہلم کی پہلی مجلس پڑھی اور اس کی تعریف علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب سے کی گئی تو انہوں نے بیٹے کو بلا کر کہا کہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے دل میں جو تمنا تھی وہ بر آئی اور مجھے میرے علم کا حقیقی وارث مل گیا۔
ناظرین، سن 1972 میں علامہ طالب جوہری نے محرم کا پہلا عشرہ محفل ابو الفضل العباس کھارا در میں پڑھا۔ یہ سلسلہ 1976 تک جاری رہا۔ تاہم علامہ صاحب نے اردو دان طبقے میں جو پہلا عشرہ پڑھا وہ مرکزی امام بارگاہ لیاقت آباد کا تھا، جس نے علامہ صاحب کو صحیح معنوں میں عروج بخشا، اور انہی عشروں کی کامیابی نے آپ کو نشتر پارک کے ممبر تک پہنچایا۔ 1975 میں نشتر پارک کا عشرہ علامہ عقیل ترابی نے پڑھا، اور یہ ان کی زندگی کا نشتر پارک کا آخری عشرہ تھا۔ نشتر پارک کی انتظامیہ کے سیکریٹری نے علامہ طالب جوہری کی مجالس 3 دن تک سننے کے بعد ان کو مجلس چہلم کے لیے درخواست کی، جس کے بعد سن 1976 میں علامہ کو نشتر پارک کا عشرہ مل گیا۔ ناظرین، علامہ طالب جوہری کے والد علامہ مصطفیٰ جوہر کی وفات سن 1985 میں ہوئی، جس کے سوئم کی مجلس مولانا ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے پڑھی تھی۔ علامہ صاحب نے اپنی والدہ کے کہنے پر والد کے چہلم کی مجلس سے خطاب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ مختصر سی مجلس تھی، لیکن اس میں ایسے اسرار و معانی بیان کیے کہ لوگ اش اش کر اٹھے۔ علامہ طالب جوہری صاحب نے اس کے بعد کراچی میں متعدد مقامات پر مجالس کے 20 عشروں سے خطاب کیا، جن میں امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ، بڑا امام بارگاہ کھارا در، محفل شاہ خراسان انچولی اور اسلامک ریسرچ سینٹر کے عشرے، حسینیہ ایرانیان کھارا در، سید احمد حسن مرحوم کا عشرہ اور مرزا فتح یاب صاحب مرحوم کا عشرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا نے پورے پاکستان اور ہندوستان میں بھی بے شمار مجالس اعزاء سے خطاب کیا اور عشرے بھی پڑھے۔ علامہ کی طویل عملی زندگی میں مطالعے کی کثرت، تفکرات کا دباؤ اور اہم ترین ذمہ داریوں نے دماغ پر بہت زور ڈالا، جس کی وجہ سے سن 2004 میں سٹروک ہوا اور معالجے کے لیے امریکہ لے جایا گیا۔ وہاں 2 مہینے زیر علاج رہنے کے بعد صحت یاب ہو کر واپس پاکستان تشریف لائے۔ پھر 2016 اور 2018 میں بھی شدید سٹروکس ہوئے، جنہوں نے دماغی صلاحیت پر بہت برا اثر ڈالا۔ 2019 میں 5 برس کی بیماری اور ممبر سے غیر حاضری کے بعد طبیعت میں کچھ بہتری آئی تو 4 اپریل 2019 کو 27 رجب المرجب کی تاریخ مخصوص کی گئی اور اعلان کروایا گیا کہ علامہ طالب جوہری امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی میں مجلس سے خطاب کریں گے۔ آپ نے اس مجلس سے خطاب کیا۔ پھر الحسن ہال میں ماہ رمضان کی 18، 19 اور 20ویں تاریخ کو شہادت حضرت علی علیہ السلام کی یادگار مجالس پڑھیں، جس کے بعد لوگوں کو لگا کہ اب شاید علامہ صاحب اسی آب و تاب سے ماہ محرم کے عشرہ اول سے بھی خطاب کریں گے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں علامہ صاحب کے عشرہ مجلس کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ یہ عشرہ المحسن ہال میں منعقد ہونا تھا۔ پہلی محرم کی مجلس پڑھی، مجمع کثیر تعداد میں موجود تھا۔ اسی دن طبیعت کی خرابی کے سبب ہسپتال میں داخل کیے گئے۔ پھر 7، 8 اور 9 محرم کو مجالس پڑھیں۔ یہ علامہ کا آخری عشرہ تھا۔ پھر صفر کی 17، 18 اور 19 تاریخ کی مجالس کا اہتمام امام بارگاہ آل ابا گلبرگ میں کیا گیا۔ علامہ صاحب نے 17 اور 18 کی مجلسیں خوب پڑھیں۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی بیماری کے باوجود اتنی استقامت اور اعتماد کے ساتھ کیسے مجالس سے خطاب کر لیا۔ 18 صفر کی مجلس پڑھ کر گھر تشریف لائے تو دماغ میں خون کی رکاوٹ کے سبب پھر سٹروک ہوا۔ 13 جون 2020 کو حالت بہت زیادہ بگڑ گئی اور آخرکار 21 جون سن 2020 کو علامہ جوار معصومین میں منتقل ہو گئے۔ تدفین کے لیے ان کے مدرسے نیو رضویہ سوسائٹی کراچی کو پسند کیا گیا اور وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، علامہ طالب جوہری نے کم و بیش 2 دہائیوں تک پی ٹی وی پر مجلس شام غریبہ سے بھی خطاب کیا، جسے شیعہ قوم کے ساتھ ساتھ اہل سنت بھائی بھی بے حد پسند فرماتے تھے۔ علامہ نے تاریخ، فلسفے اور شاعری پر کتابیں تحریر کیں اور ایک تفسیر قرآن احسن الحدیث کے نام سے لکھنا شروع کی، جو وہ مکمل نہ کر سکے۔
علامہ صاحب کی اولاد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، جن کے اسمائے گرامی حسنہ جوہری، صالحہ جوہری اور نرجس جوہری ہیں، جبکہ بیٹوں کے نام ریاض جوہری، اسد جوہری اور امجد جوہری ہیں۔ علامہ طالب جوہری کی خدمات اس قدر کثیر اور روشن ہیں کہ شاید ہی بھلائی جا سکیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔